ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بھائی دوست بزرگوں، آج کے درس میں ہم ذبح کے مسائل پر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ ذبح کا حکم اللہ رب العزت نے کلام پاک کے اندر فرمایا ہے، فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، پس تم کھاؤ اس چیز کو جس پر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ذبح کرنے کے لیے کن آداب کا اور کن چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ نمبر 1 کہ ذبح کرنے کے لیے سب سے پہلے وہ آلات جن سے ذبح کیا جاتا ہے ان کا تیز دھار ہونا ضروری ہے، اور اس کا ہمیں ثبوت روایات میں ملتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 مینڈے لائے گئے، چت کبرے یعنی سفید اور سیاہ رنگ کے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ذبح کرنے سے پہلے فرمایا، اے عائشہ میرے پاس چھری لے کر آئیں، لیکن ساتھ میں فرمایا عائشہ اس چھری کو تیز کر لے پتھر کے ساتھ۔ تو چھری کو تیز کرنا یہ بھی مسنون ہے، سنت طریقہ ہے، اس میں جانور کے لیے راحت بھی ہے، اس سے تکلیف بھی نہیں ہوتی۔ ہم سب سے پہلے اپنے آزار کو جو ہمارے پاس آلات ہیں ذبح کرنے کو ان کو تیز اور چیک کر لینا ہمیں چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کو لٹایا، قبلے کی طرف منہ کر کے اسے لٹایا، قبلہ رخ کر کے، خود بھی اپنا چہرہ انور اپنا چہرہ مبارک قبلے کی جانب کیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ذبح کرتے وقت اس چیز کا خیال کریں کہ ہم اس جانور کا منہ قبلے کی جانب ہو اور ذبح کرنے والے کا منہ بھی قبلے کی جانب ہو۔ لیکن یہ کوئی بات اتنی ضروری نہیں ہے، ذبح کرتے وقت جانور کو گراتے وقت کسی بھی طرف جانور گر پڑتا ہے، بڑا جانور ہے تو لیکن اس کے بعد ہم زبردستی کھینچ کر اسے ہم قبلے کی رخ کرتے ہیں، قبلہ جانب کرتے ہیں، اس کو تکلیف پہنچاتے ہیں، جو کہ منع ہے شریعت کے اندر۔ یہ ضروری بات نہیں، آداب میں سے ہے، آسانی سے ہو سکے تو بہت ہی اچھا ہے، اگر نہ ہو سکے تو کوئی بات نہیں ہے۔ ذبح کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 ذبح کرنے والا مسلمان ہو، نمبر 2 اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے، نمبر 3 4 رگوں میں سے اکثر کا کٹ جانا ضروری ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے وہ حلقوم جو پانی کی نالی ہے، دوسری چیز یہ ہے وہ پانی کی نالی کے نیچے ایک اور چھوٹی سی نالی جس میں دانہ پانی جاتا ہے جسے مری کہتے ہیں۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ ان کے دائیں اور بائیں جانب 2 رگیں ہیں جنہیں شہرک کہتے ہیں، ان میں سے 3 کا کٹ جانا ضروری ہے۔ یہ آپ کا ذبح ہو گیا ہے، اس لیے جانور کو تکلیف نہیں دینی۔ اگر آسانی سے گر جائے قبلے کی جانب تو بہت ہی خوب، اور اگر نہ گرے کسی اور جانب گر جائے تو ضروری نہیں ہے کہ اسے آپ زور لگا کے زبردستی تکلیف دے کر اس کو پھیرا جائے گرا کر، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ پھر ذبح کرتے وقت اکثر لوگ یہ غلطی بھی کرتے ہیں کہ ذبح کرنے کے بعد ایک دھاگا سا ہوتا ہے اس کی گردن میں باریک سا، اسے فقہا نے لکھا ہے مکروہ ہے، اسے نہ کاٹا جائے۔ اسے کاٹنے کا نقصان یہ ہوگا کہ جانور آپ کا جلدی ٹھنڈا ہو جائے گا اور خون نکلنا بند ہو جائے گا، اور بیماریاں چونکہ خون کے اندر ہوتی ہیں تو آپ کا جو بیماری والا جو خون ہے وہ گوشت میں رہ جائے گا۔ اچھے طریقے سے اسے نکلنے دیا جائے تاکہ گوشت پاک اور صاف اچھے طریقے سے ہو جائے۔ ذبح کرنے کے بعد اکثر قصاب حضرات یا ذبح کرنے والے ان کی گردن کو مروڑ دیتے ہیں، جانور کی گردن کو توڑ دیتے ہیں، یہ بھی منع ہے، یہ بھی مکروہ ہے، ایسا نہ کیا جائے۔ ذبح کرتے وقت صرف تکبیر اس آدمی کے لیے جو ذبح کر رہا ہے، جنہوں نے پکڑ رکھا ہے پاؤں سے یا دیگر جگہ پہ ہاتھ لگا رکھا ہے، ان کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ تکبیرات کہیں۔ ہاں ذبح کرنے والے کے ساتھ جو مدد کر رہا ہے، جس کا ہاتھ چھری والے کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے، اس کے لیے بھی ضروری ہے وہ تکبیر پڑھے۔ اگر تکبیر نہیں پڑھے گا تو اس کی وہ ذبح نہیں ہوگا جانور۔ اور تکبیر کے لیے یہ ہے سنت طریقہ بسم اللہ اللہ اکبر۔ اگر کسی شخص نے صرف خالی بسم اللہ پڑھ دیا، ذبح ہو گیا، حلال ہو گیا جانور، لیکن سنت کے خلاف ہوا۔ حدیث میں فقہا نے کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر یہ پڑھا جائے، پھر یہ ذبح کرنے کا سنت طریقہ ہے۔ اگر کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، ذبح ہو جائے گا۔ اللہ کا نام لے لیا، اللہ کا نام لینا ضروری ہے اور 1 مرتبہ پڑھنا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ نمبر 3 جانور کو جانور کے سامنے ذبح کرنے سے بھی منع کیا ہے۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جانور کو 2 دفعہ ذبح نہ کریں، 2 دفعہ اسے موت نہ دیں۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کر رہے اپنے جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح کرنے لگے، آپ نے فرمایا کہ اس کو 2 دفعہ ذبح نہ کریں، یعنی جانور کو جانور کے سامنے ذبح کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اور یہ بات دیکھی بھی گئی ہے، چند دن پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں اونٹ کے سامنے اونٹ کو ذبح کیا جا رہا اور وہ اونٹ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔
جانور بھی اس چیز کو محسوس کرتے ہیں، اس لیے منع کیا گیا ہے کہ اس کے سامنے ذبح نہ کیا جائے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ذبح کرنے کے لیے بالغ بھی ذبح کر سکتا ہے، نابالغ بھی ذبح کر سکتا ہے، بچہ لیکن ہو سمجھدار، اسی طرح عورت بھی ذبح کر سکتی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ مولوی صاحب بھی ذبح کرے، پورے محلے میں مولوی صاحب کے کپڑے اس دن ایسے ہو جاتے ہیں جیسے ایک قصاب کے کپڑے ہوتے ہیں، کوئی محبت میں کرائے تو فبیہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ بندہ خود ذبح کرے، اس میں زیادہ افضل زیادہ بہتر بات یہ ہے کہ اپنے جانور کو خود ذبح کرے، مسائل علماء سے پوچھ لیں۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، یا فاطمہ قومی وشہدی، اے میری بیٹی کھڑی ہوں اور اپنے جانور کے قریب چلی جائیں، وہاں جا کے دیکھو اس کو ذبح ہوتے وقت۔ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اپنے جانور کو خود ذبح کیا جائے، اگر وہ خود ذبح کرنا نہیں جانتا یا نہیں کر سکتا تو کم از کم یہ بھی مسنون لکھا ہے کہ اپنے جانور کے ذبح ہوتے وقت وہاں پہ وہ شخص موجود ہو۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرنے کے بعد تھوڑی دیر اس کو ٹھنڈا ہونے دیا جائے، پھر اس کی کھال کو اتارا جائے۔ یہ بھی فقہاء نے منع کیا ہے کہ فوراً اس کو کھال کو نہ اتارا جائے، یہ بھی جانور کی تکلیف کا باعث ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ اسلام سے پہلے دیگر مذاہب میں یہ ترتیب نہیں تھی ذبح کرنے کی، مختلف طریقے تھے ذبح کرنے کے۔ کبھی تو ایسا کیا جاتا کہ جانور کا گلا گھونٹ کر اسے مار دیا جاتا، پھر اسے کھایا جاتا۔ کبھی ایسے کیا جاتا کہ زندہ جانور کو باندھ کر اور اس کا تماشا بنایا جاتا، اس پہ نیزے برسائے جاتے، اس پہ تیر برسائے جاتے، اس کو تکلیف دے کر پھر اسے مار دیا جاتا۔ کبھی زندہ جانور کے کسی اعضاء کو کاٹ کر پھر اسے مطلب کہ کھا لیا جاتا۔ لیکن اسلام واحد ایک ایسا دین ہے جس سے ذبح کرنے کا طریقہ اتنا پیارا بتایا کہ جانور کو تکلیف نہ ہو، ذبح کرنے والے کے لیے بھی آسانی ہے، اپنے آزار کو اور جو اس کے پاس آلات ہیں ان کو وہ اچھے طریقے سے تیز کر لے اور قبلے کے جانب لٹا کر اور بڑے احسن انداز سے اس کو ذبح کرے۔ یہ واحد اسلام کے اندر ہی ہمیں حکم دیا گیا ہے تاکہ جانور کو بھی تکلیف نہ ہو، انسان کو ذبح کرنے کے لیے بھی آسانی ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔